دیکھنے میں تو زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یہ کوششیں بہت یقین جانے کم ہیں، کم سے کم اتنے پر آنے کی ضرورت ہے۔ 2020 نے ہم کو کیا سکھایا؟ 2020 نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کثرت استغفار میری زندگی میں داخل ہو جانی چاہیے۔ یا اللہ، پچھلا سال جو کمی کوتاہی تھی، کتنا ہم نے گنوایا ہے، بہت کم ہم نے پایا ہے، پوری زندگی کو کتنا گنوا کے آ گئے ہیں۔ تو مومن کی زندگی استغفار کے بغیر نہیں چلتی، اللہ کے آگے توبہ کرے بغیر نہیں چلتی، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کے اوپر معافی مانگتے ہوئے۔ اور یہ استغفار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ استغفار محض تسبیح کے دانے کے اوپر استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر دن میں، ہر کام میں جو کمی کوتاہی ہے، اپنی غفلتوں پر اللہ سے توبہ اور اللہ سے استغفار کرتے جانا ضروری ہے۔ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اللہ سے فوراً معافی مانگی جائے، اور غلطی پر نظر ہو انسان کی، تبھی بدلتا ہے انسان۔ ادروائز محض تسبیحاں پڑھنے والوں کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، کچھ نہیں بدلتا، کچھ نہیں بدلتا۔ تو اپنے پچھلے سال کے اوپر استغفار، اپنی پچھلی زندگی کے اوپر استغفار، اپنی زندگی کے ہر کاموں کے میں استغفار کو، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو سب سے زیادہ پسند کیا، اور اپنے نبی کو یہی کہا، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ میرا بندہ جب کبھی مجھے پکارے گا، جب کبھی اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، میں موجود ہوں اس کو بخشنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی جو معافی اور عام معافی ہے، اس کے باوجود ہم استغفار میں کمی کریں، کوتاہی کریں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پائے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کرتے ہیں، اور احتیاط کی ایک محتاط زندگی گزارتے ہیں، جس میں کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور کم لوگوں سے ملاقاتیں۔ کووڈ نے ہمیں پہلے روک دیا لوگوں سے ملنے سے، تو پھر ابھی بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں گے، اللہ کو بھلا کے نہیں، انشاءاللہ اللہ کے لیے۔ اس میں بہت فرق ہے، اس میں بہت فرق ہے، اللہ کے لیے لوگوں سے ملنا یا اللہ کو بھلا کے لوگوں میں ہی رہنا، تو اس میں بہت فرق ہے۔ اپنی زندگی کا ایک دفعہ جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ کو لکھا دیتے ہیں، اگر کوئی دوبارہ لکھنا چاہے، کہ پہلی چیز نیت کی اصلاح، دوسری چیز اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس میں سب سے پہلی نماز ہے، اذان سے پہلے وضو، تاکہ وقت پر نماز کو پڑھا جا سکے اور رباط کا اجر حاصل کیا جا سکے۔ تیسری چیز اپنی تلاوت اور حفظ۔ چوتھی چیز اپنے علم کو بڑھانا، ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے جو بڑھا رہے ہیں، اور مطالعہ کسی نہ کسی کتاب کا اپنے لیے۔ محسن انسانیت آپ کو ہم نے دیا تھا کہ اس کو منگوا کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے منگوائی ہوں گی۔ اس کا مطالعہ بھی شروع کریں، خود سے پڑھیں۔ انشاءاللہ یہاں پر تو ہم پڑھائیں گے ہی آپ کو، لیکن اپنے پڑھنے سے جو آپ کو حاصل ہوگا وہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے آپ کو موٹیویشن ملے گی، اور اپنے مطالعے سے آپ کو یادداشت، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز صدقہ ہے۔ ہر وقت اللہ کو دیتے رہیں اپنے مال میں سے، پیسے کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، جو بھی صورت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ اور چھٹی چیز اپنے صحت کی طرف توجہ، اور آخری چیز اور ساتویں چیز استغفار ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ سب کو یہ جو منصوبہ ہے، جو ایک پلاننگ ہے، انشاءاللہ ہم سب ساتھ مل کے اس کے اوپر چلیں گے۔ کچھ ضروری باتیں کہ سب سے پہلے اس بات کی کہ صحیح بخاری کے رزلٹ کی ہم کل کوشش کر رہے ہیں، کل جو کہ صحیح بخاری کی کلاس ہے، آپ دعا کریے۔ اگر یہ ہو سکا کل تو ہو سکا، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر نیکسٹ ویک ہوگا انشاءاللہ تعالی رزلٹ۔ لیکن آپ سب کل کے رزلٹ کے تیاری ضرور کر کے رکھیے گا۔ اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کی تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے پیپرز نکال کے رکھیے۔ کل پوری کلاس اگر رزلٹ کی ہوئی
تو پوری کلاس رزلٹ کی ہی ہوگی، ادروائز حدیث پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جو یہ آدھی کلاس ہوتی تھی اور آدھی جو ہے رزلٹ کی ہوتی تھی، اس میں ٹائم پھر کم ہو جاتا تھا اور لوگوں کو وہ مشکل ہوتی تھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے یہی سوچا ہے کہ اب جب رزلٹ کا دن ہوگا تو پوری کلاس رزلٹ ہی کوشچن آنسرس کو سمجھانے اور رزلٹ کے اناؤنسمنٹ میں ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ میں خوشی منائیں گے ان شاء اللہ۔ تو بہت مبارک جن لوگوں نے، اور ماشاء اللہ ہم بہت خوش ہیں اس بار میکسیمم کلاس نے صحیح بخاری کا ٹیسٹ دیا ہے، سو پراؤڈ آف یو، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ فی کنہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے مزید، اور اس محنت اور اس مشقت کو قبول کرے، اور جنت کا راستہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسان کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات کہ کل صحیح بخاری اور حفظ کی کلاس ہے، جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں ماشاءاللہ، تھرسڈے کے دن کے اناؤنسمنٹ ہم نے کر دی ہے، 3 سے 4، یہ حفظ کی کلاس بھی 3 سے 4 ہوتی ہے اسی نمبر پر، اور تھرسڈے والی کلاس کوشچن آنسر بھی اسی وقت ہوتی ہے 3 بجے سے 4 بجے تک تھرسڈے کے دن اسی نمبر پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ماشاءاللہ سے 3 کلاسز جو آپ لوگوں کو اویلیبل ہیں، آج کی کلاس، ٹیوزڈے کی حفظ کلاس، اور تھرسڈے کی کوشچن آنسر، اور پھر ہیلدی لیونگ کے بارے میں سیکھنا انشاءاللہ۔ آگے آپ کو یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو ماشاءاللہ سے فلائرز دیے جا چکے ہیں، آپ سب لوگ اپنے گروپ میں کوشش کریں، سکینت 3 جیسا کہ ہم نے پہلے کہا فل ہو چکی ہے ماشاءاللہ، تو اب سکینت 4 ہمیں بنانی پڑی ہے، اور الحمدللہ ہمارے وہ تمام ساتھی، اللہ تعالیٰ ہماری لبنہ کو، اللہ تعالیٰ ہماری افشین کو، اور ہمارے تمام ایڈمن کو بہترین اجر سے نوازے، جو لوگ کہ ماشاءاللہ اس میں میرے ساتھ میری کوششوں میں میرے قریب ہیں الحمدللہ، اور ہمارے پورے گروپ کو، اور ہماری پوری شورا کو، اور ہمارے پورے وہ فزیکل ساتھی جو ہر قدم پر میرے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ سب کو جو سکینت پہ ماشاءاللہ اس طرح اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہیں، اور آپ سب اپنا وقت لگاتے ہیں، آپ کی دعائیں، آپ کا ساتھ، آپ کی سپورٹ الحمدللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس راستے پہ، جنت کے راستے پہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ چلائے، اور منزل مقصود تک یعنی جنت تک اور اللہ کی رضا تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح جو ہے یوٹیوب کے اوپر پوری سیرت سیریز آ چکی ہے، یہ آپ کے لیے ایک اچھی انفارمیشن ہے، جو لوگ کے سیرہ پروگرام نہیں سن پائے ہیں، جو کہ اب تک 10 حصوں میں ہو چکی ہے، تو ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ پورا پروگرام آ چکا ہے الحمدللہ۔ تو آپ میں سے جو کوئی جس کا جو پروگرام مس ہوا ہے، جا کے یوٹیوب کے اوپر اگر آپ لوگ لکھیے گا، انشاءاللہ ہم افشین سے گزارش کرتے ہیں کہ افشین پلیز یوٹیوب کا ایک سیرہ پروگرام شیئر کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو کیا یوٹیوب کے اوپر جا کے ٹائپ کرنا ہے۔ عالمہ نکھت حیدر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر سارا پچھلا دور قرآن، اور کچھ منڈے دروس پچھلے کچھ، اور اب پوری سیریز ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر ماشاءاللہ سے پورا دور قرآن، جہاں تک میرے علم میں ہے، انشاءاللہ لبنہ اس کی اصلاح کیجیے گا اگر ہم کہیں پر اس میں غلطی کر رہے ہیں، اور پوری جو ہے وہ سیریز، سیرہ والی سیریز موجود ہے، اور منڈے کے دروس موجود ہیں۔ ہماری ویب سائٹ جو کہ سکینت.org ہے، ضرور آپ لوگ وزٹ کریں، ضرور یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ جائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے وہاں پر کچھ ہم اللہ کے دین کو فروغ دے سکیں۔ دیکھیں جب تک کہ وہاں پر ہم لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں نا، یہاں پر بھی فیس بک پر بھی آپ کو جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں وہاں پر یا آڈیوز کی شکل میں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ بات، یہ تحریک، یہ موٹیویشن اور یہ علم آگے تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کا حصہ اس میں شامل ہو۔ ہماری وجہ سے کسی ایک آدمی کو، آپ اور ہم لگے ہوئے ہیں یہاں پر، تو ہم اس کا فائدہ جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم دوسروں تک بھی اس فائدے کو پہنچانے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ضرور شیئر کیجئے، ضرور لائک کریے، تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سکینت کا جو جوائن گروپ ہے اپنے کانٹیکٹس میں آپ لوگ بھیج رہے ہوں گے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غلطی کیا ہوتی ہے، آپ میں سے جو لوگ سکینت گروپ میں موجود ہیں وہ بھی اس جوائن کو دوبارہ جوائن کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے میسج کے اندر کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آلریڈی سکینت میں ہیں۔ یہ سکینت گروپ میں ڈالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں میں یہ پہنچے، آپ اس کو آگے شیئر کریں، اور آپ کے کانٹیکٹ سے لوگ اس کو جوائن کریں، نہ کہ آپ دوبارہ اسی کو جوائن کریں۔ اس لیے پہلے بھی غلطی ہوئی، دوبارہ سے ہم لوگوں نے لکھا بھی، لیکن آپ لوگوں سے پھر بھی غلطی ہوتی ہے۔
ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پھر فوراً جانے لگ جاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو گروپ کو میوٹ کرنا نہیں آتا، اور نوٹیفیکیشن بار بار اس میں آتی ہیں تو آپ گھبراتے ہیں کہ اب یہ رات کے وقت میں آ رہی ہے یا پتہ نہیں بار بار نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہم کو فون کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، تو اب یہ تو گروپ میں آنا میرے لیے مصیبت بن گیا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم نے یہ گروپ کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے انشاءاللہ، اور اس گروپ میں جوائن کرنے سے کوئی پریشان نہ ہو کہ جی کوئی سائن ہم کروا رہے ہیں آپ سے اور کوئی آپ کو ممبر بنا رہے ہیں، اور ممبر بھی بنا لیں تو سکینت کی ممبرشپ اتنی آسان اور آزاد ہے کہ آپ چاہے اس کے بعد 100 جگہ ممبر بن جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ چھوڑ کے جائیں گے دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کوئی قید نہیں ہے کہ ہمیں قید کر دیا گیا، اب یہاں سے اگر ہم نکلے تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی ساری تکلیف سے اور اس کے سارے مسائل سے لوگ پوری طرح واقف ہیں، تو یہاں پر کوئی گروپ بندی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دین ہمہ گیر ہے، یہ جماعت ہمہ گیر ہے، اور اللہ سب کا ہے۔ اللہ کے دین کے راستے پر چلنا اور سکھانا یہ سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک گروپ کی ذمہ داری نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ بالکل آزاد ہیں، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں، آپ لوگوں کو یہاں سے جوڑیں، یہ آپ کے اپنے فائدے کا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے لے، تو یہی تو خدمت ہے، اور کیا خدمت ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ خدمت لے لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو مکمل کریں گے، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، اور دعا ہے اس بات کے لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، پچھلے گزرے ہوئے سالوں میں اور اپنے زندگی کی بہت سارے پیچھے گزرے ہوئے وقت میں اللہ بڑی کمی کوتاہی ہیں یا اللہ، بڑی غفلتیں ہیں، بڑی نافرمانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے نوازنے سے اپنا ہاتھ کبھی نہ روکا۔ اے اللہ تو نے اپنی رحمتیں کبھی کم نہ کی، اے اللہ تیری محبت کبھی میری ذات سے کم نہ ہوئی، اے اللہ میری ساری خوشیوں کو اس کے باوجود تو نے تھاما۔ جب ہم تجھے بھولے رہے تو ہمیں نہ بھولا، تو ہمیں اس کے باوجود نوازتا رہا یا ربی۔ اس نوازش کا، اس کرم کا اے اللہ ہم شکر ادا کرنا چاہیں بھی نہ تو کر نہیں سکتے۔ اے اللہ اس بات کا شکر کہ زندگی ابھی باقی ہے، مہلت ابھی باقی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اور میرے لیے بہت کچھ اپنے رب کو کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ میں اب بھی موجود ہے۔ شکر ہے کہ مہلت عمل باقی ہے، شکر ہے کہ زندگی باقی ہے، شکر ہے کہ اتنے سارے جانے والوں میں میرا نام ابھی نہیں آیا، لیکن اے اللہ ہمیں نہیں پتہ میری زندگی کب ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اپنی زندگی کی تمام، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں اپنی زندگی کی تمام حالتوں میں اللہ آپ کا ساتھ ہے۔ اللہ اے اللہ یہ جو آج کا جو ہم لوگوں نے جو ایک پروگرام، ایک منصوبہ بنایا ہے اللہ سے تعلق کا، آپ سے تعلق کا، آپ سے دوستی کا، آپ کو اپنا خلیل بنانے کا، اے اللہ ذات تو بڑی چھوٹی ہے، منصوبہ بہت بڑا بنا لیا ہم نے اللہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اگر تو ہمارے ساتھ نہ ہوا، اگر تو نے ہماری محبت اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اے اللہ استقامت نہ عطا کی، اے اللہ تو نے اگر ہمیں فوکس نہ رکھا، اے اللہ اگر تو نے ہمارے دل اور دماغ کو یا اللہ اپنی یاد اور آخرت کی فکر سے اللہ اس کی توفیق نہ دی، تو اللہ یہ سب کچھ محض کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں رہ جائیں گی یا اللہ۔ یا اللہ لکھنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ اے اللہ عمل کی توفیق آپ سے مانگتے ہیں۔
آپ کی محبت موجود ہے، اے اللہ اس کی قدردانی، ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کی قدردانی آپ نے کی ہے یا ربی۔ اے اللہ اب آپ کی محبت کی قدردانی کرنے کا اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا کر دیجیے، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ ہمارے دل اور دماغ کو یکسو کر دیجیے، اے اللہ ہمیں بصیرت عطا کر دیجیے، اے اللہ ہم اپنے دن کو بہترین بنا لیں یا اللہ۔ ہر دن جو جنت اور دوزخ کا سودا ہوتا ہے اللہ، اس میں ہم جنت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال سکیں یا اللہ۔ یا اللہ اس چلتے ہوئے اس ہدایت کے راستے پر یا اللہ کوئی قدم ہمارا ڈگمگا نہ جائے یا اللہ، آپ سے استقامت مانگتے ہیں موت کی آخری ہچکی تک اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک، اے اللہ ہمیں تھامے رکھیے گا یا اللہ۔ ہمیں آپ کا سہارا چاہیے، آپ کا قرب چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، اپنے تمام کاموں میں آپ کی مدد چاہیے یا اللہ، اس میں خیر اور بھلائی چاہیے یا اللہ، اس میں برکت چاہیے یا اللہ۔ اے اللہ تیری مدد کے سوا ہم کہاں جائیں یا اللہ، تیرے پیارے نبی حبیب کی پیاری امت ہیں یا اللہ۔ اے اللہ آپ کتنے بھی نافرمان ہیں اے اللہ، بہت بھٹکے ہوئے ہیں، بہت غافل ہیں، لیکن اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ اس کلمے کے بدولت ہمیں نواز دیجیے، اس امت کو نواز دیجیے اے اللہ۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی سنجیدگی کو سمجھا دیجیے یا اللہ، اس جو وقت اور مہلت ملی ہے اللہ، اس کی قدردانی کرنے والا بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ زندگی کو قرآن سے قریب کر دیجیے، اے اللہ زندگی کو اپنی ہدایت سے قریب کر دیجیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اے اللہ۔ اے اللہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو اے اللہ، اگر آپ کا ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں، اے اللہ کوئی ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، اگر آپ خوش ہیں تو ہمیں کوئی غم نہیں، اے اللہ ہم سے کوئی ساری دنیا راضی ہو جائے لیکن اللہ نہ کرے ہم آپ کو ناراض کر دیں اے اللہ، تو پھر بہت بڑا نقصان کا سودا ہے اللہ۔ اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے یا ربی، اے اللہ آپ ہمیں نواز دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ بے شک ہم نے دنیا میں بہت وقت برباد کیا، بہت مال برباد کیا، بہت اپنے آپ کو گھلایا اور کھپایا ہے اللہ، بہت ساری سانسیں ضائع کر بیٹھے ہیں اللہ۔ وہ تجارت جو کہ برف والے کے جیسی ہے اللہ، میری سانسیں بہت گھل گئیں، بہت کم بچی ہیں، اب اس چھوٹے سے سرمایے سے آپ کی جنت کا سفر ہے اللہ۔ راستہ بہت لمبا ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے ہمارے پاس، بہت کم چیز، بہت کم ہے اپنے رب کی رضا کو، لیکن ہمیں معلوم ہے اللہ آپ کی رحمت آپ کے غضب پہ چھائی ہے یا ربی، آپ کی رحمت آپ کے غضب پہ چھائی ہے یا ربی۔ ہے ربی اسی رحمت کو آواز دیتے ہیں یا اللہ، اپنے دامن رحمت میں ہم سب کو سمیٹ لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ آپ اپنے دامن رحمت میں ہم سب کو سمیٹ لیجیے یا اللہ، یا اللہ اپنے دامن رحمت میں ہم سب کو سمیٹ لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ عمل کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ میرے رب کی عطا کسی عمل کی محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے تمام گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے اے اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے پہلے بھی، ہمارے پچھلے بھی، اور ہمارے آگے آنے والے بھی، اے اللہ ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، اے اللہ ہمارے وہ بھی جو ہم نے کھلے میں کیے، ہمارے وہ بھی جو ہم نے چھپے میں کیے یا اللہ۔ یا اللہ اے اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیجیے اے اللہ، چھوٹی مجھ سے بڑا اے اللہ بڑی رحمت طلب کرتے ہیں یا اللہ۔ آپ نے خود کہا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت کی، تو اللہ ہم سب آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ یا ربی ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ، ہمارے والدین کو، ہمارے ساس سسر کو، اے اللہ ہمارے سسرال، ہمارے مائکہ، ہمارے جد امجد، ہمارے ٹیچرز، ہمارے سبوں کو یا اللہ معاف کر دیجیے۔ جو لوگ پچھلے سال اس بیماری میں گئے اللہ، سبوں کو شہادت کا درجہ عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو، ان کے
سبوں کو یا اللہ بہترین صبر اور اجر سے نوازیے یا اللہ ان سبوں کو بہترین ثواب جاریہ بنائیے اپنے جانے والوں کے لیے یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے پورے سکینت گروپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اور ہر ان تمام لوگوں کو یا اللہ جو جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ سبوں کی خدمتوں کو قبول کر لیجیے اے اللہ مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے جہاں کہیں بھی محصور ہیں قید میں ہیں یا اللہ تکلیف میں ہیں دنیا ان پر بند کر دی گئی ہے یا اللہ ان سبوں کے لیے آپ بہترین اے اللہ حامی و ناصر ہو جائیے یا اللہ ظالموں سے گن گن کے بدلے لیجیے یا اللہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں یا اللہ جینا آسان کر دیجیے یا اللہ ہم سب کو بہترین اسلام کو عزت عطا کیجیے مسلمانوں کو عزت عطا کیجیے ہمیں بہترین لیڈرشپ عطا کیجیے یا رب العالمین اے اللہ ہمیں بیوقوفوں سے نجات دیجیے اے اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دیجیے یا اللہ اس سرزمین کو اسلام کی سرزمین بنا دیجیے اور مسلمانوں کی سرزمین کو اسلام کی سرزمین بنا دیجیے اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی یا اللہ جہاں کہیں بھی اے اللہ ہم جس کی بھی جو اولادیں ہیں یا اللہ ہم سبوں کی اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنائیے اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے اے اللہ ہماری نسلوں میں سے اسلام کے مجاہد پیدا کیجیے یا غفور الرحیم اے اللہ ہم سبوں نسلوں میں سے حفاظ اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے یا اللہ ہماری اولادیں عطا کیجیے یا غفور الرحیم اے اللہ ہمیں سے جو کوئی بھی جس تکلیف میں ہے اللہ اس تکلیف کو دور کر دیجیے یا رب العالمین جس کی بھی جو جسمانی ذہنی اور قلبی تکلیف ہے اللہ ان سبوں کو دور کر دیجیے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے فرما بردار اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کو بہترین زوج سے قدردانوں میں لے کے جائیے اور بہترین قدردانی کرنے کی توفیق عطا کیجیے اللہ ہماری بیٹیوں کو بہترین قدردان گھر عطا کیجیے اور جن کی بیٹیوں کو ہم لے کے آئیں اللہ ہم ان کی بہترین قدردانی کر سکیں یا غفور الرحیم یا اللہ ہماری آنے والی بیٹیوں کے دلوں میں ہماری محبت اور ہمارے جانے والی بیٹیوں کے لیے ان کے گھر والوں کو کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیجیے اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہیں خاص طور پر عائشہ آپا کی بہاوج اور جو بھی ہمارے ساتھی ہیں اور تمام بیمار لوگوں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا اللہم من احییتہ منا وتوفہ علی الاسلام اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین یا رب العالمین اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دیجیے اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا غفور الرحیم ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اے اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھیے اللہ ہمارے شوہروں کو سلامت رکھیے اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان اور اللہ کا کلمہ اور دین کو داخل کر دیجیے یا غفور الرحیم اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجیے یا غفور الرحیم علم عطا کر دیجیے ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اور اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ ہمارے ہر کام میں سکینت کے ہر عمل میں اور اس گروپ میں اے اللہ برکت عطا کیجیے ہماری کوششوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے یا غفور الرحیم اے اللہ اپنا ساتھ عطا اور اپنی معیت عطا کر دیجیے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین تمام جو فیس بک پر ہیں جو لوگ کے اسکائپ پر ہیں اور جو لوگ کے فون پر ہیں آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے حفظ کے کلاس میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور تھرسڈے کے بھی کلاسز میں ملاقات ہو سکتی ہے انشاءاللہ آپ کی مرضی آپ جہاں چاہیں ملیں انشاءاللہ اگر کوئی نیا فرد آیا ہے ضرور اپنی بات رکھے اور پرانے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب ہم ان میوٹ کریں تو سب سے پہلے کچھ نئے لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سب سے پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ